بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص روزانہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل نماز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد سے آرام ملتا ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی چمک تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یہ رضا کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی شام کے وقت پیاز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ بچے بڑے ہو کر بہت ذہین بنتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک کو حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال، گاجر کھانا، اسٹرابیری کھانا، دلیا کھانا اور لہسن کا استعمال۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر جنت کا راستہ صرف قرآن پاک سے دکھتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ناریل کا چھوٹا ٹکڑا کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر تازہ ناریل میسر نہ ہو تو خشک کھوپرا لے کر اسے پانی میں بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی نہیں پہننے چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو انہیں نیلے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب نہیں آئیں گی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری مرچ کھا لو، آرام آ جائے گا۔ جوڑوں کا درد ختم کرنا ہے تو صبح ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔
ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو، ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے، گردے اور مثانے بھی تندرست رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپے کے لیے یہ کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے ان کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد شامل کر کے چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار میں پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جائیں گی۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ جس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن مت کھائے، اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کریں۔ یا بصیرو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتے ہیں، علم میں اضافہ کرتے ہیں، عمر میں درازی ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں، اس سے ان کا کھانا جلدی ہضم ہوگا اور معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کریں، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی، چہرے پر چمک پیدا ہوگی۔ یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے اور چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ سونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہے گا، منفی سوچوں سے بھی بچے رہیں گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوؤں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی رات کو بھی نظر آئے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے گرمی میں برف۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں۔ روزانہ صبح دار چینی کھا لیا کریں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔